الرحمن الرحیم۔ تیز رفتار اور آسان طریقے سے قرآن سمجھنے کا آج ہمارا چوتھا سبق ہے، جس کے اندر ہم 6 سمتیں پڑھیں گے، مزید 6 الفاظ اور پڑھیں گے۔ یعنی آج کے سبق میں کل ہمارے 14 الفاظ ہیں، جن 14 الفاظ کو سیکھنے کے بعد ہم قرآن پاک کے تقریباً 1300 الفاظ کو سمجھ جائیں گے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پیچھے والے اسباق کو دہراتے ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے ضمیر منفصل پڑھی، جسے سیپریٹڈ پروناؤنز کہتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک، انتما آپ 2، انتم آپ سب، انا میں ایک، نحن ہم سب۔ اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن پاک میں تقریباً 5000 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں۔ دوسرا سبق ہم نے تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ پڑھا، سنگولر، ڈوئل، پلورل۔ یعنی اگر تثنیہ بنانی ہو تو مسلمن کے آخر میں الف نون لگائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا، مسلمانی، مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی 2 مسلمان۔ یا واحد کے آخر میں یا نون لگائیں گے تب بھی تثنیہ بن جائے گا، مسلمینی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یا سے پہلے والا حرف اس کے اوپر زبر ہو۔ جمع بنانے کا طریقہ تھا کہ واحد کے آخر میں واو نون لگائیں گے تو یہ جمع بن جائے گا، جیسے مسلمون، مسلمن ایک مسلمان، مسلمون سب مسلمان۔ یا واحد کے آخر میں یا نون لگائیں تب بھی جمع بن جائے گا، جیسے مسلمین، لیکن اس یا سے پہلے زیر ہوگی، زبر نہیں ہوگی۔ تثنیہ میں یا سے پہلے زبر اور جمع میں یا سے پہلے زیر۔ پہلا سبق ہم نے ضمیر متصل کے بارے میں پڑھا، جسے اٹیچڈ پروناؤنز کہتے ہیں، آبجیکٹیو کیس آپ کہہ لیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ، نا۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان 2 مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، کا آپ ایک مرد کا، کما آپ 2 مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، یہ میرا، نا ہمارا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ضمیر متصل قرآن پاک میں ہزاروں بار استعمال ہوئی ہیں۔ قرآن پاک کی تقریباً ہر سطر میں آنے والی ضمیر، ان کے اوپر ہم نے مشقیں بھی کی تھی۔ اگر آپ یہ سبق نہیں پڑھ سکے تو آپ پہلے ان اسباق کو پیچھے سے پڑھ لیں، نیچے آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، اور وگرنہ آپ لیسن نمبر 1، 2، 3 کر کے ان کو تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اب نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آج 14 ایسے الفاظ سیکھنے والے ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 1300 بار استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ کے سامنے 6 سمتیں۔ اس لفظ کو عموماً سمت بولا جاتا ہے، جو غلط ہے، لفظ ہے سمت، سین کے اوپر زبر، جسے آپ کہہ لیں 6 ڈائریکشنز۔ ہمارے جو 6 ڈائریکشنز ہیں ہماری، جیسے امام، سامنے۔ امام کو بین یدی بھی کہتے ہیں۔ امام کا لفظ قرآن میں صرف 1 بار آیا ہے، بین یدی کا لفظ قرآن میں 36 بار آیا ہے۔ خلف پیچھے، خلف کو ورا بھی کہتے ہیں۔ خلف کا لفظ قرآن میں 22 مرتبہ آیا ہے اور ورا کا لفظ اس سے بھی زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ فوق اوپر، یہ 41 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ تحت نیچے، یہ 51 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یمین دائیں، 24 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ شمال بائیں، اور یہ 8 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اب میں ان جہات کو دہراتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیں۔ امام، بین یدی، خلف، ورا۔ امام سامنے، بین یدی سامنے، خلف، ورا پیچھے، فوق اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں، شمال بائیں۔ ابھی ہم ان کی پریکٹس کریں گے ضمیر متصل ساتھ لگا کے، لیکن اس سے پہلے ہم دوسرے 6 الفاظ کو بھی پڑھ لیں۔ یہ ٹوٹل 8 الفاظ ہوئے، جہتیں 6 ہیں، الفاظ 8 ہیں۔ مزید 6 الفاظ جو قرآن پاک میں تقریباً 1084 بار استعمال ہوئے ہیں،
جنہیں آپ 6 لوکیٹو نونز یعنی جو جگہ پر دلالت کریں ایسے اسما. قبل پہلے، یہ قرآن پاک میں 242 مرتبہ آیا ہے. بعد یہ عربی کا ہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ 199 بار قرآن پاک میں آیا ہے. عند پاس، یہ 197 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. حول آس پاس، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ماحول، تو یہ عربی کا ہی لفظ ہے یعنی آس پاس. یہ 16 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. مع ساتھ، یہ قرآن پاک میں 164 بار استعمال ہوا ہے. بین، اس کا معنی ہے درمیان، اور یہ قرآن پاک میں 266 بار استعمال ہوا ہے. اب آپ ان کو دوبارہ دہرا لیں. قبل، بعد، عند، حول، مع، بین. قبل پہلے، بعد بعد، عند پاس، حول آس پاس، مع ساتھ، بین درمیان. اب ان الفاظ کو چونکہ یہ قرآن پاک میں اٹیچڈ پروناؤنز کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، انہی الفاظ کو اب ہم ضمیر متصل کے ساتھ ملا کر ان کی مشق کریں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے مشق کریں گے. ضمیر متصل کے ساتھ انہی آپ 6 سمتوں کو ملا کے پڑھیں چونکہ انہی ضمیروں کے ساتھ مل کر یہ قرآن پاک میں آیا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے امام. اسے امام نہ پڑھیے گا. اگر آپ الف کے نیچے زیر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا مقتدا، پیشوا. جیسے کہتے ہیں یہ ہمارے امام صاحب ہیں، تو وہ امام ہے، انہیں امام نہ کہیں کیونکہ امام کا معنی ہے سامنے. میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں، صرف عربی پھر اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. امامہ، امامہما، امامہم، امامک، امامکما، امامکم، امامی، امامنا. ہو کا معنی ہے اس کے، امامہ اس کے سامنے، امامہما ان دو کے سامنے، امامہم ان سب کے سامنے، امامک آپ کے سامنے، امامکما آپ دو کے سامنے، امامکم آپ سب کے سامنے، امامی میرے سامنے، امامنا ہمارے سامنے. خلف اس کا معنی ہے پیچھے، اور اس کے لیے ایک اور لفظ ورا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. یہاں صرف خلف کی میں آپ کو مشق دے رہا ہوں، ورا کی آپ خود اس کے ساتھ ضمیر لگا کے کریں. خلفہ، خلفہما، خلفہم، خلفک، خلفکما، خلفکم، خلفی، خلفنا. خلفہ اس کے پیچھے، خلفہما ان دو کے پیچھے، خلفہم ان سب کے پیچھے، خلفک آپ کے پیچھے، خلفکما آپ دو کے پیچھے، خلفکم آپ سب کے پیچھے، خلفی میرے پیچھے، خلفنا ہمارے پیچھے. فوق اوپر، فوقہ، فوقہما، فوقہم، فوقک، فوقکما، فوقکم، فوقی، فوقنا. اس کے اوپر، ان دو کے اوپر، ان سب کے اوپر، آپ کے اوپر، آپ دو کے اوپر، آپ سب کے اوپر، میرے اوپر، ہمارے اوپر. نیگیٹو سوچ سے بچیں، پازیٹیو سوچ اپنائیں. تحت، تحت کا معنی نیچے، تحتہ، تحتہما، تحتہم، تحتک، تحتکما، تحتکم، تحتی، تحتنا. اس کے نیچے، ان دو کے نیچے، ان سب کے نیچے، آپ کے نیچے، آپ دو کے نیچے، آپ سب کے نیچے، میرے نیچے، ہمارے نیچے. یمین، یمین کا معنی ہے دایاں. یمینہ، یمینہما، یمینہم، یمینک، یمینکما، یمینکم، یمینی، یمیننا. اس کے دائیں، ان دو کے دائیں، ان سب کے دائیں، آپ کے دائیں، آپ دو کے دائیں، آپ سب کے دائیں، میرے دائیں، ہمارے دائیں. شمال بایاں، شمالہ، شمالہما، شمالہم، شمالک، شمالکما، شمالکم، شمالی، شمالنا. اس کے بائیں، شمال کا معنی بائیں، ان دو کے بائیں، ان سب کے بائیں، آپ کے بائیں، آپ دو کے بائیں، آپ سب کے بائیں، میرے بائیں، ہمارے بائیں. 6 الفاظ کے ساتھ بھی آپ ضمیر متصل لگا کے ان کی پریکٹس کر لیں. قبل کا معنی پہلے تھا، قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبلک، قبلکما، قبلکم، قبلی، قبلنا. اس ایک سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان سب سے پہلے، آپ سے پہلے،
آپ دو سے پہلے، آپ سب سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے. اسی طرح بعد کے آخر میں لگائیں، بعدہ، بعدہما، بعدہم، بعدک، بعدکما، بعدکم، بعدی، بعدنا. اس ایک کے بعد، ان دو کے بعد، ان سب کے بعد، آپ کے بعد، آپ دو کے بعد، آپ سب کے بعد، میرے بعد، ہمارے بعد. اسی طرح عندہ کے ساتھ لگائیں، عندہ کا معنی پاس، عندہ، عندہما، عندہم، عندک، عندکما، عندکم، عندی، عندنا. اس ایک کے پاس، ان دو کے پاس، ان سب کے پاس، آپ کے پاس، آپ دو کے پاس، آپ سب کے پاس، میرے پاس، ہمارے پاس. حول، آس پاس. اس کے آخر میں بھی ضمیر لگائیں، حولہ، حولہما، حولہم، حولک، حولکما، حولکم، حولی، حولنا. اسی طرح ترجمہ اس ایک کے آس پاس، ان دو کے آس پاس. مع کے ساتھ لگائیں، معہ، معہما، معہم، معک، معکما، معکم، معی، معنا. اس کے ساتھ، ان دو کے ساتھ. اسی طرح ترجمہ. بین، اس کے آخر میں لگائیں، بینہ، بینہما. آخر تک ضمیریں لگائیں، پھر ترجمہ اس ایک کے درمیان، ان دو کے درمیان، ان سب کے درمیان. امید ہے آپ ضمیریں لگا کے اس کی مشق بھی کر لیں گے اور ساتھ ترجمہ بھی سمجھ لیں گے. اس سمتوں کی ہم قرآن پاک سے تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. چند آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، باقی کو آپ خود تلاش کریں. امام کا لفظ چونکہ قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، اسے آپ خود غور کر کے تلاش کریں. بین یدی، اس کا معنی بھی سامنے ہے. بین یدی کی جمع آتی ہے بین ایدی، خلف کا معنی پیچھے. جیسے یعلم، اللہ جانتے ہیں. ما بین ایدیہم، تو بین ایدیہم، ایدی یہ جمع ہے یدی کی، جو ان کے سامنے ہے. وما، اور جو، ما کا معنی جو، واو کا معنی اور، خلفہم، ان کے پیچھے ہے. اللہ وہ بھی جانتے جو ان کے سامنے ہے اور وہ بھی جانتے جو ان کے پیچھے ہے. دوسری آیت، لہو، اللہ اسی کے لیے ہے. ما، جو کچھ، بین ایدینا، دیکھیں آخر میں یہ نا ضمیر متصل لگی ہے، یہاں ہم ضمیر متصل لگی ہے. بین ایدینا، جو ہمارے سامنے ہے. وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے. یہ سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں. اسی طرح فوق اور تحت کے اوپر اب اگر آپ آئیں، فوق کا معنی اوپر، تحت کا معنی میں نیچے. ورفعنا، اور رفعنا ہم نے اٹھایا، ہم نے اٹھایا یا ہم نے بلند کیا. فوقہم، فوق کا معنی اوپر، ہم ان کے اوپر. الطور، طور پہاڑ کو. یہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کی تورات ماننے سے انکار کیا نا، تو اس وقت اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ اٹھایا، پھر انہوں نے توبہ کی. وَكَانَ تَحْتَهُ، یہ دوسری آیت ہے. اور کان، تھا. تحتہ، اس کے نیچے. دیکھیں اس کے ساتھ بھی ہو ضمیر اٹیچ پرونون ملی ہے. اور اس کے نیچے تھا کنز، خزانہ، اور اس کے نیچے خزانہ تھا. یہ یتیم بچوں کا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں. پھر خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کیا، کیونکہ ان کے والدین نیک تھے، تو والدین کی نیکی کا صلہ بچوں کو بھی ملا کرتا ہے. یمین اور شمال. کنتم، تم تھے. تأتوننا، ہمارے پاس آتے، تم ہمارے پاس آتے تھے. عن الیمین، دائیں جانب سے. یمین، دائیں. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا، اور بہرحال، من، وہ شخص، اوتیا، جسے دیا گیا، کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں. شمال بائیں کو کہتے ہیں. تو دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے. اور ایک وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو یہ جہنم کا پاسپورٹ ہوگا. اللہ ان سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. آپ بھی قرآن لے کے بیٹھیں. اس کے علاوہ خود جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں تو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. مشق کرتے ہیں ان 6 مزید الفاظ پر. قبل، پہلے. بعد، بعد. وما، اور اس کتاب پر. انزل، جو نازل کی گئی. من قبلک، آپ سے پہلے. من سے، قبل پہلے، کا آپ. دیکھیں یہاں کاف یہ ضمیر متصل قبل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور اس کتاب پر بھی ایمان والے ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. دوسری آیت، انا، کیسے. یحیی، زندہ کرے گا.
हादिही इसको, अल्लाह अल्लाह, बाद मौतिहा इस की मौत के बाद, इंद पास, हौल आस पास, मा इंदकुम मा जो कुछ, इंदकुम तुम्हारे पास है, यनफदु ख़त्म हो जाएगा, वमा और जो कुछ, इंदल्लाह अल्लाह के पास है, बाकिन बाकी रहने वाला है। देखें यहाँ इंदा के साथ कुम ज़मीर मिली है और एक बहुत हकीकत, बड़ी हकीकत को बयान किया गया है कि जो इंसानों के पास ख़त्म होने वाला है, अल्लाह के पास बाकी रहने वाला है। फलम्मा दूसरी आयत, बस जब, अज़ाअत रोशन कर दिया उस आग ने, माँ उस चीज़ को, हौलहू जो उसके आस पास थी, यानी जब आग ने आस पास को रोशन कर दिया। तो यहाँ देखिए हौला का लफ़ज़ ज़मीर मुत्तसिल के साथ मिलकर आया है। ऐसे ही लफ़ज़ मा का, मा बमाना साथ, बैना दरमियान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, मअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। बेसब्रों के साथ अल्लाह नहीं है, सीना कोबी करने वालों के साथ, आए आए करने वालों के साथ अल्लाह नहीं, जो सब्र करने वाले उनके साथ अल्लाह है। हादा दूसरी आयत, ये फ़िराक़ु जुदाई है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनका और आपके दरमियान। यहाँ लफ्ज़ बैना ये या ज़मीर के साथ मिलकर आया है और यहाँ काफ के साथ, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनका और तुम्हारे दरमियान। ये चंद मिसालें मैंने कुरान से लिख दी, इसके अलावा आप कुरान पाक को खोल के बैठें, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। में तहज्जुद के वक़्त पढ़े जाने वाली दुआ, जिसके अंदर आपने ये जो अल्फाज पढ़े हैं उनकी मश्क भी मौजूद है और इंतहाई जामे माने दुआ, आप इसे समझें भी, याद भी करें और देखें शैतान को हर तरफ से उसके लिए रुकावट खड़ी की जा रही है। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इजअल बना दे, फ़ी क़ल्बी नूरा कर दे, फ़ी क़ल्बी मेरे दिल में, फ़ी का माना में, क़ल्बी मेरे दिल। देखें इसके आखिर में या ज़मीर मिली हुई है, नूरा मेरे दिल में नूर पैदा कर दे, वफ़ी लिसानी नूरा और मेरी ज़ुबान में नूर पैदा कर दे। लिसान ज़ुबान को कहते हैं, इसके साथ भी ज़मीर मिली हुई है। वफ़ी समई नूरा, सम कहते हैं कानों को, और मेरे कानों में नूर पैदा कर दे। वफ़ी बसरी नूरा और मेरी आँखों में नूर पैदा कर दे। वमिन फ़ौक़ी नूरा, देखें वो समते जो हमने पढ़ी, और मेरे ऊपर नूर पैदा कर दे, यानी शैतान को मेरे ऊपर से हमला करने की हिम्मत ना हो। वमिन तहती नूरा और मेरे नीचे भी नूर पैदा कर दे कि वहाँ से भी मैं शैतानी फितने से बच जाऊँ। वअन यमीनी नूरा यमीन दायाँ और मेरे दाएं जानिब भी नूर पैदा कर दे। वअन शिमाली नूरा और मेरी बाईं जानिब भी नूर पैदा कर दे। वमिन अमामी नूरा और मेरे सामने भी नूर पैदा कर दे। वमिन खल्फी नूरा और मेरे पीछे भी नूर पैदा कर दे। वजअल फ़ी नफ्सी नूरा मेरी पूरी ज़ात में नूर बना दे, यानी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से शैतानी हमलों से बचने के लिए इंतहाई मजबूत तरीन दुआ। और फिर आखिर में कि मेरे पूरे नफ्स में नूर पैदा कर दे कि मैं शैतानी वसाविस से और शतूंगड़ों के वसाविस से बच सकूं और तेरी खालिस इबादत के लिए अपने आप को लगा सकूं।